12 ربیع الاول شریف کے بعد میری حاضری ہوئی اس گاؤں میں نے دیکھا یقیناً مجمع جیتا جاگتا تھا، لوگ دل کی کانوں سے سماعت بھی کر رہے تھے، اور ویسے ہی آج بھی ماحول پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے، اور سیدی سرکار غریب نواز اولیاء کاملین سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں سرے شام سے لے کر اب تک اعلان کے ذریعے سماعت کر رہے ہیں کہ آپ کے اس گاؤں میں سری برکت کی اس آبادی میں اہل سنت والجماعت کے مقتدر و معتبر علماء کرام تشریف فرما ہیں، نظامت کا کام انجام دے رہے ہیں۔ نقیب اہل سنت ناجش علم و فن حضرت حافظ و قاری محمد مشاہد رضا صاحب قبلہ مقدس زندہ العالی، ان کے بعد صدارت کے منصب پر فائز ہونے والی شخصیت عالمی نوجوان واعظ حق بیان حضرت علامہ مولانا آصف محمد صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ قاری قرآن حافظ قرآن ثنا خوانی ادب حضرت قاری محمد کلیم صاحب قبلہ مقدس زندہ العالی بھی تشریف فرما ہے۔ قیادت فرما رہے ہیں خطیب اہل سنت آپ کے گاؤں کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا محمد اختر رضا صاحب قبلہ، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ مجھ سے پیشتر ہماری جماعت کا ایک بہترین عالم دین، ایک بہترین لہجے کا مالک، یوں کہا جائے خطیب اہل سنت ثنا خوانی حبیب کبریا حضرت مولانا محمد مستقیم صاحب قبلہ کو آپ نے بڑی ہی محبت کے ساتھ سماعت کیا۔ بغل میں خطیب اہل سنت حضرت حافظ و قاری کرم حسین صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، اور ان کے بالکل بغل میں بادشاہ ترنم، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، ثنا خوانی حبیب دعوت قاری قرآن حافظ قرآن حضرت حافظ و قاری نور علی نور صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ بہت اچھے انداز میں نبی کی نعت پڑھتے ہیں، اور یقیناً دل کو جیت لینے والی آواز ہے، لہجہ ہے، انداز ہے۔ خصوصیت کے ساتھ اس جشن غریب نواز میں خصوصیت کے ساتھ خطاب فرمانے کے لیے خطیب ہندوستان، مفکر اسلام، زینت درسگاہ، آبروی درسگاہ حضرت علامہ مذکر حسین صاحب قبلہ مقدس ذلہ العالی تشریف فرما ہونے والے ہیں۔ دوشہر گونڈہ سے چل کر آپ کی آبادی میں قیام پذیر ہیں، آرام فرما ہیں۔ آپ اپنے حوصلے کو بلند کیجئے، سننے سنانے کا ایک اچھوتا انداز بنائیے، تاکہ یہ جلسہ آپ کا ہے تو کامیاب ہو، یہ آپ نے منعقد کیا ہے، یہ کامیاب ہو۔ میں جہاں جاتا ہوں ہماری مرضی یہ ہوتی ہے، ہماری طبیعت یہ ہوتی ہے، ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہماری تقریر لوگوں کو پسند آئے یا نہ آئے، مگر آپ کا پروگرام کامیاب ہونا چاہیے، آپ کا جلسہ کامیاب ہونا چاہیے۔ آپ یہاں سے جائیں کچھ نصیحت لے کر جائیں، یہاں سے جائیں تو کچھ پیغام لے کر جائیں، یہاں سے جائیں تو کچھ جو ہے کچھ تاثرات لے کر جائیں، یہی اپنی خواہش ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سری برکت کے مسلمانوں کو سرکار غریب نواز سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولیاء کاملین سے عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے لہجوں کو آپ نے سن لیا، اور بہت سے لہجوں کو آپ کو سننا ہے۔ قاری کلیم صاحب ہیں، قاری نور علی نور صاحب ہیں، ان لوگوں کی آواز بہت اچھی ہے، دل کو لبھانے والی آواز ہے، مگر میں بھی چاہتا ہوں کچھ غریب نواز سرکار کی شان میں چند اشعار کہہ لوں اور سن لے۔ اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ ٹھنڈی ہے، میں مانتا ہوں،
جب مسلمان اپنے آپ پر آتا ہے تو نہ تو گرمی جو ہے موسم گرما کی گرمی دیکھتا ہے اور نہ موسم سرد کی سردی دیکھتا ہے، بلکہ اپنے آقا سے سچی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ آپ بولتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے، بولتے رہیں، اس لیے ہمارے بعد ایک تقریر ہوگی، دو نعتیں ہوں گی، پھر سلام پڑھا جائے گا، اس لیے میں سمجھتا ہوں ٹھنڈک زیادہ ہے۔ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے اور محبت تو یقیناً ہے، مگر یہ آپ لوگوں کی عزت کا سوال ہے۔ اتنا بڑا پروگرام آپ نے رکھ دیا اور کر لیا، اگر آپ ہی نہیں آئیں گے تو بے عزتی کس کی ہوگی؟ پردھانی گنج کے لوگوں کی ہوگی، بابا گنج کے لوگوں کی ہوگی؟ نہیں، آپ لوگوں کی بے عزتی ہوگی۔ تو آپ اپنی عزت کی خود پہرہ داری کریں اور محبت کا ثبوت پیش کرتے رہیں۔ شعر کہنے جاتا ہوں، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ ہمیشہ بھیک ہم نے اسی چوکھٹ سے پائی ہے، بولو بھیک ملی ہے کہ نہیں ملی ہے؟ اور انشاءاللہ قیامت تک ملتی رہے گی۔ ہمیشہ بھیک ہم نے، ہمیشہ بھیک سب نے اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنی دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، اور تیرے سر پر خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا، ہم اپنی الجھنے اوروں سے سلجھانے کہاں جاتے۔ علامہ حسن استاد زمن کہتے ہیں، خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرات محترم، آئیے درود شریف پڑھیں پھر بات آگے بڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مالی جود والکرم، بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس کی 6 تاریخ کو سلطان الہند عطائے رسول حضرت سیدنا سرکار کا عرس پاک منایا جاتا ہے، اور آپ آگے بڑھیں گے 14 رجب المرجب کو سید حضرت سیدنا سالار مسعود غازی رضی اللہ عنہ کا عرس پاک منایا جائے گا۔ 15 رجب المرجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نام سے نیاز دلائی جاتی ہے، اور جب اور آگے آپ پڑھیں گے 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام سے جو ہے نیاز دلائی جاتی ہے۔ آپ کی تاریخ ہے، آپ اور تھوڑا آگے بڑھیں گے، جس کو ستائیسویں شب کہی جاتی ہے، یعنی 26 رجب المرجب کا دن گزار کر 27ویں شب میں نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، رسولوں کے امام، امام الانبیاء، آمنہ کے لال، عبداللہ کے نور نظر، حضرت عبدالمطلب کے آنکھوں کے تارے، حضرت آمنہ سرکار کے ملارے، ہم غریبوں کے سہارے، ہم جو ہے ہم بے سہاروں کے سہارے، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہے معراج ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، معراج میرے سرکار کو ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ تاریخ اور یہ مہینہ یقیناً برکتوں سے بھرا ہوا ہے، بالکل برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں مسلمانوں، 6 رجب المرجب کی تاریخ ختم ہو کر 7 رجب المرجب کی تاریخ لگ چکی ہے۔ وہ حضرات خوش نصیب ہیں اور قسمت کے دھنی ہیں، وہ لوگ جو ہے اجمیر شریف کے سرزمین پر جا کر دیار خواجہ کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں، بارگاہ خواجہ غریب نواز میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ وہ بڑے اچھے اور بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے جو ہے قسمت کے دھنی لوگ ہیں۔ مسلمانوں، جن کو خواجہ غریب نواز نے بلایا ہے، جن کو عطائے رسول نے بلایا ہے، جن کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری وہاں جا کر برکتیں حاصل کر رہے ہیں، مگر شیر بن کر کے مسلمانوں نے تہیہ کیا اور عزم مصمم کیا کہ سرکار غریب نواز کے بلانے پر تمام چیزیں منحصر ہیں، یعنی ارادے لاکھ بنتے ہیں مگر سب ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں، یہ کسی کے جانے کی بات نہیں ہے، یہ تو غریب نواز
تاریخ آئی آج کی، جو سری بنکٹ کے گاؤں میں ایک عالی شان پیمانے پر جلسہ ہو رہا ہے جس میں عمرات شریک سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے حاضری قبول فرما کر برکات اور فیضان غریب نواز سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ اور مسلمانوں بتاؤ غریب نواز سرکار کہاں پیدا ہوئے؟ جو ہے آپ سنجر کی سرزمین پر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حضور سیدی سرکار غیاث الدین ہے، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ماہ نور بی بی ماہ نور ہے۔ مسلمانوں آپ جو ہے پیدا ہوتے ہیں سنجر میں، آپ مدینہ کی منورہ تشریف لے جاتے ہیں، حج فرمانے کے بعد نبی کی تیارے کرم میں حاضری دیتے ہیں، اور حاضری دینے کے بعد ذرا سی قلوب کی تالی ہوتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت فرمائی، اور میرے بیٹے معین الدین اور میرے جو ہے تمہیں اب یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، تمہیں ہندوستان جانے کی ضرورت ہے، تمہیں ہندوستان جانے کی ضرورت ہے۔ وہاں کے لوگ شرک و کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہر طرف جو ہے گمراہی کا اندھیرا چھا گیا ہے، تم جاؤ گے تو ہندوستان میں اسلام کا شمع روشن ہوگا، تم جاؤ گے تو ہندوستان میں اسلام کی قلمیں ٹوٹے گی، جس کے اجالے تمام اہل ایمان حاصل کر کے اپنے قلوب کو منورہ مجمع کریں گے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہوں گے۔ مسلمانوں آنکھ کھلتی ہے، بارگاہ رسول میں عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان کہاں ہے؟ وہاں کا راستہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں ہندوستان کیسے جانا ہے، ہندوستان کا سفر کیسے کرنا ہے، ہندوستان کی جو ہے سفر کو ہمیں کیسے کرنا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے بلوڈ کی تاری ہوتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا راستہ ہندوستان کا دکھا دیا، یہاں جاؤ گے لاہور پڑے گا، یہاں جاؤ گے سمرقند پڑے گا، یہاں جاؤ گے عراق پڑے گا، یہاں جاؤ گے بغداد پڑے گا، یہاں جاؤ گے فلاں شہر پڑے گا، یہاں جاؤ گے جو ہے اور شہر پڑے گا۔ ان تمام کو پار کر کے تمہیں جو کفرستان بنا ہوا ہے جس کو شہر اجمیر کہا جاتا ہے، وہاں جا کر تمہیں اسلام کی روشنی سے سب کو منور کرنا ہے، سب کے ایمان جو ہے دلوں میں اسلام کی روشنی ڈال کر سب کو ایمان والا بنانا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز چلتے ہیں مسلمانوں، سبحان اللہ۔ اب اجمیر شریف کے سفر کو آغاز فرماتے ہیں، آغاز فرمانے کے بعد مسلمانوں کئی اللہ کی ولیوں سے ملاقاتیں کی ہے، اولیاء کاملین کی بارگاہوں میں حاضری دیتے آئے ہیں، سبحان اللہ۔ اب ایک جملہ دے دو مسلمانوں، وہ لوگ کہاں ہیں جو کہتے ہیں غریب نواز کے یہاں جانا حرام ہے؟ وہ لوگ کہاں ہیں جو کہتے ہیں کسی غریب کی بارگاہ میں جانا جائز نہیں ہے؟ میں کہنا چاہوں گا وہ سری بنکٹ کے مسلمانوں، تم عاشق غریب نواز ہو، میرے جملے کو نوٹ کرو، اولیاء کرام کی بارگاہوں میں حاضری دینا یہ کسی اور کی سنت نہیں، خواجہ اقبال کی سنت ہے، غریب نواز کی سنت ہے، خواجہ معین الدین کی سنت ہے، اور الحمدللہ ہم کل بھی اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں حاضری دے رہے ہیں، آج بھی دے رہے ہیں، انشاءاللہ قیامت تک دیتے رہیں گے۔ حضرت خواجہ غریب نواز سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے ولی، اللہ کے مقرب بندے، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، سبحان اللہ، اور ملاقات ہونے کے بعد صاف ہوا ایک یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے باغ کو جو ہے پانی دے رہے تھے۔ اللہ کے ولی حضرت ابراہیم آئے، دیکھا، بچھالا، چادر بچھا دی، اور چادر بچھانے کے بعد آپ نے انگور کا ایک گوچھا توڑا اور حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں پیش فرما دیا، آپ کھا رہے ہیں اور خواجہ غریب نواز کی نظر کو دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ جب آپ انگور سے کھا کر فارغ ہوتے ہیں، آپ نے اپنے منہ میں میٹھی چیز ڈالی اور چبا لیا، چبا کر کہا بیٹا اسے کھا لو۔ جب غریب نواز نے کھایا تو ایمان جو ہے نظریں روشن ہو جاتی ہیں، چہرہ روشن ہو جاتا ہے، دل کی
دنیا بدل جاتی ہے اور اپنے تمام پراپرٹی اپنے تمام جائیداد کو باغان کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے جو ہے پیر و مرشد کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ بتانے کا مطلب یہ ہے مسلمانوں، اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دینا غریب نواز کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ والوں کی بارگاہ میں جایا کرو، جانے سے ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور نظر بھی تازہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں مسلمانوں، ایک لفظ ہے غریب نواز، آپ کا نام حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہے، آپ جو ہے سلسلے چشتیہ کے بادشاہ ہیں، آپ کو حضرت خواجہ معین الدین کہا جاتا ہے، مگر یہ غریب نواز والا لقب کہاں سے ملا؟ آؤ مسلمانوں، آپ جو ہے بچپن ہی سے غریب نواز ہے، آپ کی چھوٹی سی عمر ہے، اپنی ماں ماہ نور کی آغوش میں ہے، آپ کی ماں ماہ نور آپ کو دودھ پلا رہی ہے، اتنے میں ایک غریب لاچار عورت آتی ہے، اس کی آغوش میں اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، وہ بچہ بھوک سے بلک رہا ہے، رو رہا ہے۔ حضرت غریب نواز نے ماں کے پستان کو چھوڑ دیا اور ماہ نور نے فرمایا تیرا بچہ رو رہا ہے، آخر اسے دودھ کیوں نہیں پلاتی، اپنا پستان اس کے منہ سے لگا دے، اسے تسلی تشفی ہو جائے گی تو رونا بند کر دے گا۔ اور رو پڑی اور بڑے ہی دبے لہجے میں کہا، اللہ کی نیک بندی، آج میں کئی دنوں سے ہمارے منہ میں اناج کا ایک دانہ نہیں گیا ہے، ہماری حالت بھوک پیاس سے بالکل خراب ہو چکے ہیں، اب بتاؤ جسم میں کوئی اثر نہیں ہے، جسم میں تازگی نہیں تو دودھ کہاں سے ہوگا، میں اپنے بچوں کو دودھ کہاں سے پلاؤں، میں بالکل کمزور ہو چکی ہوں، میرے پستان کا دودھ خشک ہو چکا ہے، یہ اپنا کہنا ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے ماں کے پستان کو منہ سے چھوڑ دیا اور اپنی انگلی کو اٹھا کر ماں کی طرف اشارہ کر کے اس عورت کی طرف انگلی کو گھما دیا۔ گویا حضرت غریب نواز بچپن کی عمر میں ماں کی گود میں پستان کو چھوڑ کر یہ کہہ رہے تھے، ماں ایک پستان کا دودھ میں پیتا ہوں اور دوسرے پستان کا دودھ اس غریب بچے کو پلا دے، اس غریب بچے کو پلا دے۔ پتا کیا چلا مسلمانوں، یہ غریب نواز کا لقب جو ہے آپ کو بچپن سے حاصل ہے اور آپ کو بچپن سے غریب نواز کہا جاتا ہے۔ پتا کیا چلا، اگر کوئی دنیا میں غریبوں کے پرسان حال ہے وہ ہم سب کے نبی ہے اور ان کے بعد ان کی آن اولادیں ہیں اور ہندوستان میں خواجہ معین الدین کی ذات ہے جنہوں نے غریبوں سے محبت کی ہے اور غریبوں پر ہمیشہ کرم کیا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں، واقعہ بہت مشہور عید کا دن ہے، غریب نواز سرکار جا رہے ہیں، ایک بچہ کنارے راستے کے بیٹھ کر رو رہا ہے سسکیاں لے کر، غریب نواز ٹھہر جاتے ہیں، ٹھہرنے کے بعد کہا کیوں رو رہے ہو، کہا نہ کوئی میرے آگے ہے نہ کوئی میرے پیچھے ہے، اس کا مطلب نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے نہ ہمارے خاندان کے کوئی ہے، میں غریب ہوں، عید کا دن ہے، سب خوشی اور مسرت میں جھوم رہے ہیں اور جا رہے ہیں، میں سوچتا ہوں اگر میرے پاس بھی کوئی ہوتا اور انتظام ہوتا تو ہم بھی نئے لباس پہن لیتے۔ المختصر غریب نواز نے اپنا کپڑا عطا کر دیا ہے، اپنا پیرہن شریف یعنی کرتا شریف دے دیا ہے۔ مسلمانوں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت سیدنا سرکار غریب نواز کی ذات پاک وہ ہے جو ہندوستان میں تشریف لائے۔ ابھی خواجہ غریب نواز ہندوستان میں تشریف نہیں لائے ہیں، پھر کبھی راج کی ماں نے خواجہ غریب نواز کو ہندوستان آنے سے 12 سال پہلے کہا تھا، ان میں نجوم میں مہارت رکھتی تھی، کہا تھا میرے بیٹے سن لے تو وقت کا بادشاہ ضرور ہے مگر ایک فقیر آئے گا 40 درویشوں کے ساتھ اور جو ہے اجمیر میں اپنا خیمہ نصب کر کے اسلام کی اشاعت کرے گا، اسلام کو جو ہے اسلام کی دعوت دے گا۔ میرے بیٹے کہنے کا
کا مطلب یہ ہے اس سے تلخی جملہ، اس سے تلخ جملہ نہ جو ہے استعمال کرنا، اس کے ساتھ تلخ جملہ نہ استعمال کرنا، ان کے ساتھ بے ادبی نہ کرنا، ان کے سامنے تیز جو ہے نہ بولنا، یعنی جو ہے کبھی راج کی ماں نے سمجھایا تھا، مگر مسلمانوں کو اب وقت آتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین کی طرف آ رہے تھے، دہلی سے سفر اجمیر کی طرف کا کرتے ہیں، تو جنگل کا سفر کرتے نکل رہے تھے، تب تک کیا دیکھا، ایک سپاہی ہے جو بالکل ہاتھ کانپ رہا ہے، اور جب لشکر غریب نواز کو دیکھا تو قریب آیا اور کہا میں مسلمان ہوں، آپ مجھے پہچانتے نہیں، میں شہاب الدین گوری کے قافلے کا سپاہی ہوں، آخرکار قافلہ اوجھل ہو گیا ہے، ہم جنگل میں بھٹک گئے، راستہ نہیں معلوم ہے، میں چاہتا ہوں مجھے آپ ساتھ لے لیں، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا میں سنجر سے آیا ہوں، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا اجمیر جانے کا ارادہ ہے۔ تب تک جو ہے شہاب الدین گوری کے سپاہی نے کہا کہ بادشاہ جو ہے شہاب الدین گوری جو ہے کافی لشکر کی تعداد میں تھے، مگر شکست پا کر واپس ہو گئے ہیں، آپ وہاں جا رہے ہیں، آپ کا کچھ چلنے والا نہیں، وہ تو بالکل کفرستان ہے، وہاں کا راجہ جو ہے راجہ پھر کبھی راج بہت ظالم و جابر ہے، اس کے سامنے کسی کا چلنے والا نہیں ہے۔ یہ دیکھو شہاب الدین گوری کے پاس کافی لشکر و سپاہ تھے، اسلحہ اور تمام جو ہے اوزار ان کے ساتھ تھے، مگر شکست ہوئی، بھاگ کھڑے ہوئے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اتنا کہنا ہوتا ہے۔ حضرت غریب نواز نے اس سپاہی کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں تم صحیح کہہ رہے ہو، اور شہاب الدین گوری کے پاس سپاہیوں کا ایک بڑا لشکر تھا، شہاب الدین گوری کے ساتھ جو ہے کافی قافلہ تھا، یعنی بھاری لشکر تھا، اسلحے تھے، تیر و کمان تھے اور گھوڑے تھے، تمام سواریاں تھی، مگر وہ شکست پا گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا جملہ نوٹ کرو نوجوان ہو، حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا تھا کہ شہاب الدین گوری کو اسلحے پر ناز ہے، مگر معین الدین کو اللہ اس کے رسول پر ناز ہے، رسول پر بھروسہ ہے، اور جو اللہ رسول پر بھروسہ کر لیتی ہے کامیابی اس کے قدم کو چومتی ہے، کامیابی اس کے زیر قدم ہوا کرتی ہے۔ کہا کہ شہاب الدین گوری کو اسلحے تیر و کمان پر بھروسہ تھا، مگر مجھے اللہ و رسول کی ذات پر بھروسہ ہے، سبحان اللہ۔ اور کہا تھا سنو، شہاب الدین گوری اپنی مرضی سے آیا تھا تو شکست پا گیا، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، بھیجنے والا امام الانبیاء ہے، بھیجنے والے نبیوں کے نبی ہیں، بھیجنے والے ہمارے رسول ہیں، اسی لیے غریب نواز کو عطائے رسول کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ہندوستان کی سلطنت حضرت غریب نواز کو عطا کر دی ہے، اور جس کو سلطنت حضرت جو جن کو سلطنت ہمارے نبی عطا کرتے، نہ کوئی آج تک اسے شکست دے پایا ہے، نہ قیامت تک دے سکتا ہے۔ ابھی تو سلطنت کرتے ہیں خواجہ ہند وہ تلوار ہے اللہ تیرا، محروم نہیں کبھی مانگنے والا۔ مسلمانوں، حضرت غریب نواز آئے، واقعہ نہیں سناؤں گا، بس ایک جھلک پیش کرتا چلوں، بات بہت کچھ کرنی ہے۔ آئے اور جب آئے تو کہیں رام دیو مہنت اسلام قبول کر رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہیں شادی دیو اسلام قبول کر رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہیں جوگی جیپال اسلام قبول کر رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسے اسلام قبول کر رہا ہے؟ آج نعرہ لگاؤ خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور لوہے کا چھلا پہنتے ہو خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، دھاگا باندھتے ہو خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نماز کے قریب نہیں ہو نعرہ لگاتے ہو خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، سنت کے خلاف تمہارا ہر کام ہے خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اما مسلمانوں، ایک جملہ علماء کی موجودگی میں دے دوں کہ مسلمانوں کو دیکھ کر جن قوموں نے جینا سکھا وہ کامیاب ہے، اور ہم نے اپنے اسلاف کے طور و طریقہ کو بھلا دیا، اس لیے ہم بربادی کے کہانے پر ہیں۔ آج بھی اگر ہم اپنی زندگی، اسلامی زندگی، ایمانی زندگی اور اسلاف کے بتائی ہوئی باتوں والی زندگی اپنا لیں تو قسم خدا کی ہم کل بھی کامیاب تھے،
بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ مگر واہ رے مسلمان، واہ رے نوجوان۔ مولانا حسین یہ کہہ رہے تھے کہ جس کو اپنی ماں سے محبت ہے وہ کہہ دیجیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے نا، مگر کچھ لوگ نہیں بول رہے۔ علماء کرام کے معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، اگر یہ نہیں کہہ دیتے بیٹی کے نام پر سبحان اللہ کریم نواز سرکار نے سبحان اللہ ماں باپ سے محبت کی ہے، وہی پیغام دیا ہے۔ یہی غریب نواز کا پیغام ہے، یہی مسعود غازی سرکار کا پیغام ہے، یہی غوث اعظم سرکار کا پیغام ہے، یہی مشائخان بلگرام کا پیغام جو ہے، مشائخان بلگرام کا پیغام ہے، یہی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے۔ اپنی ماں سے اپنے باپ سے محبت کرو۔ مسلمانوں بات آگے جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے جڑو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے جڑنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرو۔ اللہ فرماتا ہے نماز قائم کرو تو نمازی ہو جاؤ، اللہ فرماتا ہے روزہ رکھو تو روزے دار ہو جاؤ، اللہ فرماتا ہے کہ اپنی زندگی مسلمانوں والی زندگی بناؤ تو کامیاب ہوگے، تو مسلمانوں والی زندگی بنا لو۔ المختصر مسلمانوں بات آگے جا رہی ہے، آؤ حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ آج ہم جاتے ہیں اور جانے کے بعد ہم غریب نواز کی بارگاہ میں اس لیے جاتے ہیں کہ ہم 1 سال کے اندر سیٹ بن جائیں۔ اب سائیکل نہیں ہے، غریب نواز کا کرم ہو جائے تو ہم جو ہے 4 ویلر خرید لیں یا 2-3 منزلے کا مکان بنا لیں۔ آؤ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ رضوان کے بادشاہت کا وقت ملاحظہ کرو مسلمانوں۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ رضوان ہے، آپ کئی بار جو ہے فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے، مگر آپ کا معمول رہا کرتا تھا کہ آپ جب کسی اللہ اور کسی جو ہے غیر کو پرکھنا ہوتا تھا، اللہ والوں کو کسی غیر کو پرکھنا ہوتا تھا، تو آپ پہلے قبر کے سامنے جاتے تھے اور جانے کے بعد کہتے تھے السلام علیکم۔ اگر قبر کے اندر سے سلام کا جواب آ جاتا تو اللہ کے ولی کا قبر ہے، اللہ کے ولی کی قبر ہے، اللہ کے ولی کا مزار ہے، آپ اپنا دل بچھا دیا کرتے تھے۔ اور اگر قبر کے اندر سے سلام کا جواب نہ آتا تھا تو آپ اس قبر کو زمین کے برابر کر دیتے تھے، یعنی اس کو پوشیدہ کر دیتے تھے، ختم کر دیتے تھے۔ ایک واقعہ ہے مسلمانوں سنا، حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ رضوان کون ہے آپ کیا جانے علماء جانتے ہیں؟ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے کا نام اورنگزیب عالمگیر ہے، اپنے وقت کے ایک جید عالم کا نام اورنگزیب عالمگیر ہے، اور اپنے وقت کے ولی کامل متقی پرہیزگار کا نام اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ رضوان ہے، جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر جو ہے بادشاہت فرمائی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ رضوان بارگاہ غریب نواز میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد سلام بلند آواز میں کرتے ہیں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنا کہتے ہیں، پہلی بار سلام کیا جواب نہ ملا، دوسری بار سلام کیا جواب نہ ملا، تیسری بار جب سلام کرتے السلام علیکم تو جواب قبر کے اندر سے سلام کا جواب آتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مسلمانوں اب سرکار اورنگزیب عالمگیر ہیں، مزار غریب نواز کے قریب ہے، فاتحہ پڑھتے ہیں اور فاتحہ پڑھنے کے بعد درود کی تاری ہوتی، آنکھ لگ جاتی ہے تو حضرت غریب نواز کا دیدار کر لیتے ہیں، حضرت غریب نواز کی زیارت کر لیتے ہیں، حضرت غریب نواز کو خواب میں دیکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور میں نے پہلی بار سلام کیا آپ جواب نہ دیے، میں دوسری بار سلام کیا آپ جواب نہ دیے، میں تیسری بار جب سلام کیا حضور آپ نے جواب دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں اورنگزیب عالمگیر سلطان جو ہے ہندوستان سنا، جب آپ نے پہلی بار سلام کیا تو میں کعبہ شریف میں سجدہ کر رہا تھا، جب آپ دوسری بار سلام کیے تو میں کعبہ شریف میں حالت تشہد میں تھا، جب آپ تیسری بار سلام کیے تو میں سلام پھیر کر آپ کے سلام کا جواب دیا، آپ کے سلام کا جواب دیا۔ مسلمانوں وہ کہاں ہے جو کہتے ہیں ماں بندہ خواجہ کے یہاں نہیں جانا چاہیے یا خواجہ غریب نواز کے یہاں جانا بھیا مانے میں کہنا چاہوں گا اور جواب تم سے لینا چاہوں گا، یہ بتاؤ کس کی قبر سے آواز آئے گی؟ زندہ کے یا مردہ کے؟ غریب نواز سرکار نے اورنگزیب عالمگیر کے سلام کا جواب دیا، اب
اللہ سبحان اللہ اورنگزیب عالمگیر سبحان اللہ گئے حضرت بتانے کے بعد دیکھا ایک نابینا ہے جو کہہ رہا ہے خواجہ آنکھ دے خواجہ آنکھ دے. آپ گئے اور جانے کے بعد کہا مجھے پہچانا؟ کہا نہیں پہچانا. کہا میں بادشاہ ہندوستان اورنگزیب عالمگیر ہوں. اب سنا تو پیر کے تلے زمین کھسک گئی. حضرت اورنگزیب عالمگیر نے فرمایا کہ کتنے دنوں سے آ رہے ہو؟ کہا 2-3 مرتبہ ہو گیا. کہا کس لیے آتے ہو؟ کہا میرے پاس آنکھ نہیں ہے. آنکھ ہے مگر اس میں دیکھنے کے کی طاقت نہیں ہے, یعنی میں اندھا ہوں, نابینا ہوں. آنکھ مانگنے غریب نواز کی بارگاہ میں آتا ہوں. کہا 2-3 مرتبہ ہو گیا. کہا ہاں. کہا سنو, فاتحہ پڑھنے جا رہا ہوں اور واپس آؤں, اگر آنکھ نہ ملے گی تو تمہاری گردن میں مار دوں گا, یعنی تمہیں ختم کر دوں گا, قتل کر دوں گا, تمہیں جو ہے تمہاری گردن کو تلوار مار دوں گا. یہ کہہ کر حضرت اورنگزیب عالمگیر اندر جاتے ہیں اور جانے کے بعد فاتحہ پڑھتے ہیں. اور فاتحہ پڑھنے کے بعد جب واپس آئے تو کیا دیکھا, جو پہلے نابینا تھا وہ بینا ہو جاتا ہے, جو پہلے بغیر آنکھ والا تھا وہ آنکھ والا ہو جاتا ہے, یعنی دیکھنے کی طاقت آ جاتی ہے, دیکھنے کی روشنی آ جاتی ہے, آنکھ میں روشنی آ جاتی ہے. اللہ اکبر. حضرت اورنگزیب عالمگیر نے فرمایا میں نے یوں ہی کہا تھا کہ تیری گردن مار دوں گا, اگر تجھے آنکھ نہ بھی ملتی تو میں تجھے تیری گردن نہ مارتا. میں یوں ہی کہہ دیا تھا. تب تک وہ نابینا آپ کے قدموں پر گرا اور کہا اورنگزیب عالمگیر بادشاہ وقت سنو, میں پہلے آنکھیں تو مانگتا تھا مگر یوں ہی اوپر سے مانگتا تھا, اوپر کے دل سے, مگر جب آپ نے کہا تیری گردن مار دوں گا تو مجھے اپنی جان کی پڑی اور میں رو کر اور ہسکیاں لے کر چند قطرے آنسو بہا کر غریب نواز کی بارگاہ میں جب فریاد کیا تو غریب نواز نے میری فریاد کو سن لی ہے, غریب نواز نے مجھے آنکھ عطا کر دی ہے, غریب نواز نے میری آنکھ میں روشنی عطا فرما دی ہے. ابھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے, اتنا بھی وہ کوئی جو آہ کرے دل سے. پتہ کیا چلا مسلمانوں, یہ بڑے غریب نواز ہے, جہاں جتنا مانگو گے اس کے سوا غریب نواز عطا کریں گے. شرط اتنا ہے کہ مانگنے کا طریقہ سیکھ لو, مانگنے کا ڈھنگ سیکھ لو, مانگنے کے آداب سیکھ لو, تو اتنا عطا کر دیں گے کہ تمہارے زبان میں نہیں آ سکتا ہے. علامہ حسن کہتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا. سبحان اللہ. آخری بات حضرت اورنگزیب عالمگیر سبحان اللہ غریب نواز کی بارگاہ میں جب جاتے کیا ہے اورنگزیب عالمگیر ہندوستان کے بادشاہ. آج کل اگر کوئی MLA ہو جاتا ہے اتفاق سے تو آگے پیچھے دائیں بائیں جدھر دیکھو اسلحہ اور اسلحہ والے ہوتے ہیں. ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہندوستان میں چکندر ایک شخص ہے جس نے اعلان کر دیا سرکشا گارڈ کی ضرورت تھی, جب تک رہوں گا تب تک ضرورت ہے. اس لیے ہمارا ایمان ہے موت سے پہلے موت نہیں آ سکتی ہے. اللہ کے جو ہے قدرت میں ہے, جب موت آئے گی تو کوئی بچا نہیں سکتا ہے, اور جب تک موت نہیں آئے گی کوئی مائی کا لال مار نہیں سکتا ہے. مسلمانوں کا ایمان ہے, یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے, موت سے پہلے موت نہیں آ سکتی ہے. حضرت اورنگزیب غریب نواز کی بارگاہ, غریب نواز سرکار کے تیار میں اجمیر شریف میں شہر لگائے ہیں تو سلطنت والا لباس اتار پہنتے تھے. اللہ اکبر. اگر کوئی صحت سے ٹھنڈی ہو جائے اور اللہ کے کرم سے 1-2 گاڑی رکھ لے تو بھاؤ نہیں ملتا. صحیح ہے کہ نہیں؟ بادشاہ وقت اورنگزیب عالمگیر سلطنت والا لباس اتار پہنتے تھے, غریبوں والا لباس پہن کر بارگاہ غریب نواز میں حاضر ہوتے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت اورنگزیب عالمگیر وہاں جاتے تھے تو یہ نہیں مسند لگا کر بیٹھ جائیں, کبھی مشکیزہ ٹانگ دیتے تھے بغل میں, وہ چمڑے کا تھیلا جس میں پانی پلایا جاتا ہے جس سے لوگوں کو,
وہ مشکیزہ ٹانگ دیتے تھے اور غریبوں کو پانی پلاتے تھے. اللہ اکبر. کون؟ بادشاہ وقت، ہندوستان کے بادشاہ اورنگزیب عالم گیر. اور جب بھوک لگتی تھی تو پلیٹ لے کر غریبوں کے قطار میں لائن لگا لیتے تھے. جہاں غریب یتیم، جہاں لنگر غریب نماز کا بٹتا تھا، اسی غریبوں کے صف میں کھڑے ہو جاتے تھے. کسی نے کہا او بادشاہ وقت، آپ تو ہندوستان کے بادشاہ ہیں، آپ اپنے قیام گاہ پر بیٹھے، آپ کا کھانا وہی پہنچے گا، لنگر شریف وہی پہنچے گا. تو حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر نے فرمایا تمہیں معلوم ہے، ارے ہم سب کرائے کے سلطان ہیں، ہندوستان کے اصل سلطان تو حضرت غریب نواز ہے، جن کو نبی نے ہندوستان کی سلطنت دی ہے. ان کے سامنے سب بھکاری ہے. اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ میرے غریب نواز ہے، وہ میرے خواجہ غریب نواز ہے. پتا کیا چلا مسلمانوں؟ اللہ کے ولی حضرت غریب نواز کی بارگاہ میں جانے کے آداب کو پہلے سیکھ لو. انشاءاللہ تمہاری ہر بیماری پھیلی ہوئی نظر آئے گی اور تمہاری تمام مرادیں پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی. شاعر کہتا ہے سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے. ہمیشہ بھیک ہم نے اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنی دامن امید پھیلانے کہاں جاتے. تیرے سر پر خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا، ہم اپنی الجھنیں اوروں سے سلجھانے کہاں جاتے. ہم سب غریب نواز والے ہیں، مگر مسلمانوں اجمیر گئے ہیں کہ نہیں گئے ہیں؟ کتنے لوگ اجمیر گئے ہیں؟ ہم تو نہیں گئے. 1 2 3 4 5 6 لوگ. اچھا جو لوگ گئے دیکھے ہوں گے کہ جہاں مزار ہے وہیں مسجد بھی ہے. سبحان اللہ. ہے کہ نہیں؟ مزار ہے وہیں مسجد بھی ہے. بارہ شریف گئے ہیں، مزار ہے مسجد ہے. دیوا شریف گئے ہیں، مزار ہے مسجد ہے. بلگرام شریف گئے ہیں، مزار ہے مسجد ہے. تو پتہ چلا اللہ والے اللہ اکبر یا رسول اللہ کے اعلیٰ حضرت زندہ باد، کے اعلیٰ حضرت زندہ باد، خزانے سرکار غوث اعظم زندہ باد، علامہ مظفر خان صاحب قبلہ برکاتی، زندہ باد، علامہ مظفر خان صاحب قبلہ برکاتی، زندہ باد، اہل سنت، زندہ باد، مسلمان اہل سنت، زندہ باد، رسالت. یا رسول اللہ. شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت کی آمد ہو چکی ہے، جیسا کہ آپ نے اعلان کے ذریعے سماعت کیا. خطیب الہند مفکر اسلام جنت درسگاہ آبودی درسگاہ حضرت علامہ مظفر صاحب مدد العالی تشریف فرما ہے. حضرت کا بیان ہو تو میں یہ بیان کر رہا تھا، جہاں جہاں اللہ والوں کی بارگاہوں میں آپ نے حاضری دی ہے، وہاں یہ دیکھا ہے کہ مجاز شریف ہے، اس کے بغل میں مسجد ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ. پتہ کیا چلا؟ اللہ والوں کو قرب خدا یوں ہی نہیں حاصل ہوئی، بلکہ اللہ کی عبادت و ریاضت سے حاصل ہوئی ہے. سبحان اللہ. اللہ کی عبادت و ریاضت سے حاصل ہوئی ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا مسلمانوں، صرف نعرہ بازی نہ کرو، بلکہ عملی میدان میں آ کر عمل کر کے دکھاؤ. ہمارے سرکار غریب نواز نے نماز پڑھی ہے، ہم بھی نماز پڑھیں گے. آپ صوم و صلات کے پابند تھے، اللہ اس کے رسول کی رضا و خوشنودی کے لیے آپ نے جو ہے آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے. اگر کچھ حاصل کیا ہے تو اللہ رسول کی رضا حاصل کی ہے، اللہ رسول کی رضا حاصل کی ہے. مسلمانوں ہم کو آپ کو بھی چاہیے کہ ہم نعرے بازی سے نہ کریں، بلکہ جو ہے غریب نواز سرکار سے سچی محبت کریں. سبحان اللہ. سچی محبت کریں، اور سچی محبت کا مطلب یہ ہے مسلمانوں کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، ہم اپنی زندگی اسلامی اور ایمانی زندگی بنائیں، اور اعلیٰ حضرت سرکار کی بولی میں کہیں لطف کا عام ہو ہی جائے گا، شاید ہم ناکام ہو ہی جائے گا، صاحب دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، جان دے دے اپنا کام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، ان کو بھی آرام ہو ہی جائے
وصال کیے ہوئے آج سے 10 سال ہو گئے ہیں، سبحان اللہ، آج سے 10 سال ہو گئے ہیں، اور سیدنا غازی پاک رضی اللہ عنہ کا انسان جو ہے انسان 1000 سوا ان سے پاک بنایا جائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں ویڈیو بنا لے تو بہت ٹائم ہے گا نہیں بنانے جو ہے سرکار غازی کا پہلے غریب نواز سے شہادت ہوئی ہے، یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کے حسن پاک کی تاریخ ہے، یعنی آج سے 10 سال ہو گئے، اور سید الشہداء فی حضرت سیدنا سالار مسعود غازی 1019 سالہ عرس پاک منایا جائے گا۔ مسلمانوں تم نوجوان ہو، اللہ نے تمہارے جہاں تمہیں جسم عطا کیا ہے اس میں اللہ نے تندرستی بھی عطا کی ہے، اور تم تندرست ہو، بیماری تم سے دور ہے۔ حضرت سیدنا سالار مسعود غازی رضی اللہ عنہ کی زندگی پاک کو دیکھو، حضرت سیدنا سالار مسعود غازی نے اللہ رسول کی رضا کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور 18 سالہ زندگی بھی بارگاہ مولا میں قربان کر دیا، اور دنیا والوں کو بتا دیا یہ جان ہے نبی کے صدقے میں، یہ جسم ہے نبی کے صدقے میں، جب تک دنیا میں رہو اللہ اور رسول سے سچی محبت کرتے رہو، دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، اور آخرت میں کامیابی تمہارے قدم کو چومے گی۔ آپ نے ایک تاریخ سنی ہوگی، کرب و بلا کی تاریخ، سبحان اللہ، 10 محرم کو بس آخری بات، اور کل تقریر فنش ہو 10 محرم کو، سبحان اللہ۔ شہید اور جو شہید اعظم ہیں ان کو سیدنا سرکار امام حسین کہا جاتا ہے، یہ بھی نبی کے جو ہے نبی کے شہزادے، اور حضرت غریب نواز بھی نبی کے شہزادے، کہہ دیجئے سبحان اللہ، یہ بھی آل رسول وہ بھی آل رسول، سبحان اللہ۔ وہاں گردنیں کٹی ہیں، اور یہاں لوگ غریب نواز کے دستے پاک پر ایمان و اسلام لائے ہیں۔ اب میں تفصیل میں نہ جا کر بس سمیت کا جملہ دے دوں، مسلمانوں، جس نے کربلا میں اسلام پھیلایا اسے حسین کہتے ہیں، اور جس نے ہندوستان میں اسلام پھیلایا اسے غریب نواز کہتے ہیں۔ یہ بھی نبی کی حال، وہ بھی نبی کی حال، ان کو حسین اعظم کہا جاتا ہے، ان کو حضرت غریب نواز کہا جاتا ہے۔ کربلا میں امام حسین کا جواب نہیں اسلام پھیلانے کا، اور ہندوستان میں سرکار غریب نواز کا جواب نہیں۔ اس لیے جب بھی مذہب اسلام پر، شریعت مطہرہ پر کوئی آنچ آئے گی تو سادات کرام اپنی جانوں کی بازی دے کر اسلام کے مخالفین کو منہ توڑ کا جواب دیں گے، اور یہی کہیں گے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے انہیں نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ ہم کو آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول کا ملے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔ بند کر